خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمد للہ آج کتاب کا یہ آخری سبق ہے، رسم کے احکام۔ ابھی تک جتنے بھی سبق سماعت کیے، اب اس کے بعد یہ آخری سبق ہے، اور سب سے اہم سبق بھی ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ درس نظامی بھی 2 سال کچھ نحو و صرف کے قواعد وغیرہ بھی معلوم ہو، تب جا کے یہ باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی، تاکہ پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ہم اس میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ضرور سنیے اس کو بھی۔ سب سے پہلے رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم مانے لکھاوٹ۔ کیا؟ لکھاوٹ۔ رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ جس طرح اردو زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اردو زبان کا لفظ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی اردو نہ جاننے والا ہو تو دیکھ کے پڑھے گا خواب، خواب، لیکن جو اردو جانتا ہوگا وہ پڑھے گا خواب۔ کیا پڑھے گا؟ واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ٹھیک اسی طرح یہاں دیکھیں خواجہ۔ کیا؟ خواجہ۔ جس کو اردو نہیں آئے گی وہ واو کے ساتھ پڑھے گا، لیکن جو اردو جانتا ہوگا کیسے پڑھے گا؟ خواجہ۔ کیا پڑھے گا؟ خواجہ۔ اس طرح عربی کے اندر بھی ایسے الفاظ موجود ہیں، لکھے کچھ اور جاتے ہیں لیکن پڑھا اس کے خلاف جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ، دیکھیں یا کے ساتھ موجود ہے لیکن پڑھا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ ٹھیک اسی طرح عیسیٰ یا کے ساتھ موجود ہے، پڑھا کیسے جائے گا؟ الف کے ساتھ۔ الصلاۃ، دیکھیں واو موجود ہے، جو نہیں جانتا ہوگا وہ پڑھے گا الصلوات، یا ایسا پڑھ دیتے ہیں پڑھنے کے دوران، لیکن دیکھیں کیسے پڑھا جائے گا؟ واو بالکل حذف کر دیا گیا پڑھنے کے دوران۔ الزکوٰۃ، الزکوٰۃ واو کے ساتھ موجود ہے لیکن پڑھا الف کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں رسم الخط، اور اس کا جاننا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ رسم کے احکام جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں جس کلمے کی قرأت، جس کلمے کی قرأت یعنی جس کلمے کا پڑھنا، قرأت یعنی پڑھنا، جس کلمے کا پڑھنا رسم الخط کے یعنی کہ لکھاوٹ کے موافق نہ ہو، یعنی اس کا پڑھنا لکھے ہوئے کی برابر، لکھے ہوئے کے مثل نہ ہو، تو جو شخص اس فن سے ناواقف ہوگا، جب نہیں جانتا ہوگا رسم الخط کسے کہتے ہیں، تو وہ کلمہ صحیح ادا کر پائے گا۔ جس کو اردو آتا ہی نہیں ہوگا وہ یہ صحیح ادا کر پائے گا خواب، خواجہ۔ جس کو اردو نہیں آتا ہوگا وہ یہ الفاظ نہیں ادا کر پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس کو عربی نہیں آتا ہوگا وہ بھی یہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ہمارا جاننا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم رسم الخط کے بارے میں بھی معلوم کریں، سیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر کس طریقے سے کون سا حرف حذف کیا گیا ہے، کس حرف کو پڑھنا ہے، کس حرف کو ادا نہیں کرنا۔ رسم عثمانی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسم عثمانی۔ پڑھا ہے نا؟ رسم عثمانی کیسے کہتے ہیں؟
رسم عثمانی سے مراد یہ ہے کہ وہی طرز کتابت یعنی کہ لکھنا، وہی طرز کتابت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں سرکاری مصاحف، یعنی کہ جو اس زمانے میں ان لوگوں نے جو قرآن پاک کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اسے ایک ساتھ ایک کتاب کی شکل جب دی، مصحف ایک کتاب کی جب شکل دی، تو اس کے دوران جو لکھاوٹ کو اختیار کیا گیا، جس کتابت کو، جس لکھائی کو اختیار کیا گیا تھا، اس کو کہتے ہیں رسم عثمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چونکہ یہ طرز لکھائی یعنی کہ جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نگرانی میں وحی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سے ملا کر لکھا گیا تھا۔ صحابہ کرام کی نگرانی بھی تھی، وحی کے مطابق بھی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے ساتھ اس کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو رسم عثمانی کے مطابق لکھنا واجب ہے۔ کوئی کہے کہ اب یہ پڑھا نہیں جاتا، واہ میں نکال کے چھپاؤں گا قرآن پاک، تو اب ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ اسی طرح رسم عثمانی کے مطابق اگرچہ حرف نہ پڑھا جاتا ہو لیکن اسی طرح چھپوانا یہ واجب ہے، اور اسی طرح اس کو لکھنا بھی واجب ہے، اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اور اگر اس کے خلاف لکھا گیا، یعنی کوئی اگر واو نکال کے لکھے، الف نکال کے لکھے، عیسیٰ کی یا نکال کے لکھے، تو یہ تحریف سمجھی جائے گی، یعنی لکھاوٹ میں تبدیلی سمجھی جائے گی، اور واجب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی اس میں تحریف کرے، تبدیلی لے کر آئے، تو وہ گناہ ہوگا۔ تو یہ رسم عثمانی ہے جس کو ہم نے سمجھا لکھاوٹ کسے کہتے ہیں اور رسم عثمانی کسے کہتے ہیں۔ اس زمانے سے جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب رسم کی تعریف دیکھیں، کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کی کتابت کا حل معلوم ہو، اسی کو رسم عثمانی بھی کہتے ہیں۔ رسم ایسے علم کو کہتے ہیں کہ آپ جان سکیں کہ یہاں پر کس طرح سے قرآن پاک کے اندر پڑھنا ہے، کون سا حرف پڑھا جائے گا، کون سا حرف نہیں پڑھا جائے گا، اس کا جب حل معلوم ہوگا اس کو رسم بھی کہتے ہیں، رسم عثمانی بھی کہتے ہیں۔ اب رسم کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے رسم کی قسم میں 2 قسمیں ہیں، رسم قیاسی اور رسم غیر قیاسی۔ کیا ہے؟ رسم قیاسی اور رسم غیر قیاسی۔ رسم قیاسی جو ہے، رسم قیاسی اس کی بھی 2 قسمیں نکلتی ہیں۔ کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ 2 قسمیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے رسم قیاسی کسے کہتے ہیں وہ سمجھے۔ کلمات قرآنیہ، یعنی کہ قرآن پاک میں جو کلمات لکھے ہوئے، الحمد للہ رب العالمین العالمین، تو یہ جو کلمے لکھے ہوئے ہیں کلمات قرآنیہ قرأت کے موافق مرسوم ہو۔ کس کے موافق؟ قرأت یعنی پڑھنا، پڑھنے کے موافق لکھے گئے ہوں، یعنی جیسا آپ پڑھ رہے ہو ویسا ہی لکھا ہوا موجود ہے، تو اس کو رسم قیاسی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جیسا آپ پڑھ رہے ہیں ویسا لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ رسم قیاسی۔ رسم قیاسی کی 2 قسمیں ہیں، رسم قیاسی مطلق اور رسم قیاسی مقید۔ 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے رسم قیاسی مطلق یعنی کہ ہر ایک کے نزدیک عام طور پر اس رسم کو کہتے ہیں جس طرح کلمہ قرآن پاک قرآن مجید میں لکھا ہوا ہو اسی طرح پڑھا جاتا ہو، اور اس میں کسی بھی قرہ کا اختلاف نہ ہو۔ رسم قیاسی کہتے ہی اسے ہیں جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے پڑھنا۔ رسم قیاسی مطلق اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کلمہ لکھا ہوا ہے، جیسے ملک الناس، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اب یہ کسی بھی قرہ کے نزدیک اس کلمے میں کوئی اختلاف نہیں، سب ملک الناس پڑھیں گے، کوئی مالک الناس نہیں پڑھے گا، یا زبر زیر الٹا سیدھا کر کے کوئی بھی
نہیں پڑھے گا، سب اسی طریقے سے پڑھیں گے، اس کو کہیں گے رسم قیاسی مطلق، ہر ایک کے لیے یہی رسم ہے، ہر ایک اس کو اسی طریقے سے پڑھے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ رسم قیاسی مطلق۔ اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، رسم قیاسی مقید کیا ہے؟ یہ رسم قیاسی کی ہی قسم میں سے آتا ہے، لیکن اس کو رسم غیر قیاسی میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ رسم قیاسی مقید، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قاری، ایک قاری کتنے ہیں؟ 7، قرأت سبع 7 قاری ہیں، 7 الگ الگ پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ہم ایک قاری کی روایت کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کون ہے؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت حفص، ان کو روایت کرنے والے، لکھنے والے، بتانے والے حضرت علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ تو 7 قاری ہیں، تو کہتے ہیں کہ رسم قیاسی مقید، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قاری یا کچھ قاری، 2 3، تو ایک خاص قاری یا کچھ قاریوں کے لیے یہ قیاسی ہے، کچھ کے لیے یہ قیاسی ہے۔ قیاسی یعنی کہ جیسا لکھا ہوا ہے وہ لوگ ویسا ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ کے لیے رسم قیاسی ہے اور دوسرے کے لیے غیر قیاسی ہے، دوسرے کے لیے غیر قیاسی۔ قیاسی کا معنی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں رسم قیاسی، اور غیر قیاسی اسے کہیں گے جیسا لکھا ہوا ہے ویسا نہیں پڑھا جا رہا، اس سے ہٹ کے پڑھا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے رسم غیر۔ تو کچھ کے لیے قیاسی ہے، یعنی کہ جو کچھ ایسے قاری ہیں جو لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھ رہے ہیں، اور کچھ قاری ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کا الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھ رہے ہیں اس کے لیے رسم قیاسی ہے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں ان کے لیے رسم غیر قیاسی ہے۔ تو یہ قسم رسم قیاسی مطلق کی نہ ہوئی، ہر ایک کے نزدیک ایک جیسا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہاں رکھا گیا؟ رسم قیاسی مقید میں۔ جیسے مثال کے طور پر ملکی، کیا لکھا ہے دیکھو، ہے ملکی، قرآن کریم میں آتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، جس کو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، لکھا ہوا ہے ملک یوم الدین، کیا لکھا ہوا ہے؟ جی ملک یوم الدین لکھا ہوا ہے۔ امام نافع وغیرہ اور بھی قاری ہیں کہ جو امام نافع، امام ابن کثیر، امام ابو عمرو، امام ابن عامر، امام حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے نزدیک یہ بالکل ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے ان کے نزدیک یہ ملکی پڑھنا رسم قیاسی ہے۔ رسم قیاسی جانتے ہیں نا، سمجھ گئے نا؟ رسم قیاسی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنا، تو ان کے نزدیک ملکی پڑھنا یہ رسم قیاسی ہے، اور ہمارے نزدیک حضرت امام حفص رحمۃ اللہ، علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ، امام عاصم کوفی کے نزدیک یہاں الف بڑھا کے پڑھا جاتا ہے، مالک یوم الدین، الف بڑھا کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ہمارے نزدیک یہ پڑھا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک کیا ہوا؟ رسم غیر قیاسی ہوا، اس کو بولتے ہیں رسم قیاسی مقید۔ کچھ قاریوں کے لیے قرآن کا پڑھنا، اس کے الفاظ کا، اس کی کتابت کا قیاسی ہونا، اور کچھ کے لیے غیر قیاسی ہونا، تو یہ کہاں جائے گا؟ رسم قیاسی مقید کے اندر جائے گا۔ ہے تو قیاسی لیکن مقید، قید ہیں کچھ، کسی کے نزدیک قیاسی ہے تو کسی کے نزدیک غیر قیاسی ہے۔ رسم قیاسی مقید یہ جو قسم ہے اس کے حوالے سے کہ یہ قیاسی کے اندر جائے گا کہ غیر قیاسی کے اندر جائے گا۔ قیاسی تو اسی کو کہتے ہیں جیسا لکھا ہوا ویسا پڑھا جائے، لیکن مقید کے اندر یہ کہ کچھ الگ پڑھتے ہیں کچھ الگ پڑھتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہے ویسا پڑھتے ہیں، کچھ قاری وہ ہیں کہ جو اس میں تبدیلی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا یہ رسم قیاسی ہوگا؟ رسم قیاسی ہوگا؟ یہ رسم قیاسی اسے کہتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنا، لیکن یہاں پر کچھ یہ پڑھتے ہیں کچھ یہ پڑھتے ہیں، تب یہ رسم قیاسی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ دیکھیں، رسم قیاسی مقید کو بھی رسم غیر قیاسی کے حکم میں مانا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا، سب ایک جیسا نہیں پڑھتے، تو اسے غیر قیاسی ہی شمار کیا جائے۔
کیا شمار کیا جائے؟ غیر قیاسی. اب رسم غیر قیاسی دیکھیں، یہ ہے رسم غیر قیاسی، یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اسے اس کا خلاف پڑھنا، اس کا الٹا پڑھنا. دیکھیں کلمات قرآنیہ خلاف قرأت پڑھنا، صفحہ نمبر 30 پہلی لائن. کلمات قرآنیہ جیسا لکھا ہوا ہے اس کے خلاف پڑھنا، خلاف قرأت پڑھنا. مطلب یہ کہ قرآن میں ایک لفظ جس طرح لکھا ہوا ہے بعض قراء اس کو ویسا نہیں پڑھتے جیسے لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کلمات قرآنیہ خلاف قرأت پڑھنا. کلمات قرآنیہ کا خلاف قرأت ہونا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر جیسے یہی مثال ہے یہاں پر ملکی، مالکی لکھا ہوا ہے اس کے خلاف پڑھنا. اب مطلب یہ کہ لفظ کی اصل، پھر ایک دوسری بھی چیز اس میں شامل ہے. ایک تو یہ کہ کلمات قرآنیہ خلاف قرأت ہونا، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا نہ پڑھنا، اس کا الگ کر کے پڑھنا، یا پھر جو خلاف اصل مرسوم ہو، خلاف اصل مرسوم ہے، یعنی کہ جو عربی کے اندر لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیا لکھیں گے، جیسے مما عملت ای، پڑھتے ہیں نا ایدیہم، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یاسین شریف میں آتا ہے مما عملت ایدیہم، ایدیہم یا مدہ ہے کہ نہیں ہے، دال یا زیر دی، لیکن یہ عربی کا اصل لفظ نہیں ہے. خلاف اصل ہونا یعنی کہ اصل میں عربی الگ ہے، لیکن رسم عثمانی کے اندر شروع ہی سے اس کو جس طرح لکھا ہوا ہے ہم کو ویسا پڑھنا ہے، وہ بھی جائے گا رسم غیر قیاسی میں. اب لفظ کیا ہے؟ مما عملت ایدیہم، کیا ہے؟ ایدیہم، ایدی دال زیر دی، اس کے بعد یا زیر ی، ہا میم زریم، دو یا ہے، لیکن رسم عثمانی کے اندر اس کو ایک یا کو ہٹا کر ایدیہم کو ایدیہم کر دیا گیا. تو یہ خلاف اصل ہے، اصل لفظ کچھ اور تھا، لکھا کچھ اور گیا ہے، اس کو کہیں گے رسم غیر قیاسی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسم قیاسی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنا. رسم قیاسی کی بھی دو قسمیں نکلی، مطلق، ایک وہ جو سب کے نزدیک برابر ہے، ایک وہ کہ کچھ پڑھتے ہیں کچھ الگ پڑھتے ہیں، تو قیاسی مقید کے اندر. اور غیر قیاسی وہ کہ کلمات قرآنیہ کو خلاف قرأت پڑھنا، جیسے ملکی مالکی، اور ایک وہ کہ جو خلاف اصل ہو، جو لفظ خلاف اصل، اس کا اصل لفظ الگ ہے لیکن اس کے خلاف الٹا موجود ہے، دوسری وہ چیز موجود نہیں، اس سے الگ موجود ہے، تو کہیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ رسم غیر قیاسی. اب رسم غیر قیاسی کی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، رسم اصطلاحی اور رسم احتمالی. اس میں صرف الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. بڑا آسان ہے، رسم اصطلاحی اور رسم احتمالی. رسم اصطلاحی اس کو کہتے ہیں کہ جیسا لکھا ہوا ہو ویسا کسی بھی قرہ کے نزدیک نہ پڑھا گیا ہو. جیسا لکھا ہوا ہو ویسا کسی بھی قرہ کے نزدیک نہ پڑھا گیا ہو، کوئی نہیں پڑھتا ویسا، اس کو کہیں گے رسم اصطلاحی. کیا کہیں گے؟ بس شروع سے لکھا ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور سے صحابہ کا اجماع ہے، یہی ثابت ہے، شروع سے لکھا ہوا ہے. اب ہمیں بھی اس کو ویسا ہی رہنے دینا ہے، قرآن کی اصل باقی رہنی چاہیے، جیسا قرآن آیا تھا انہوں نے ویسا ہی لکھا ہے، ہمیں بھی اس کو ویسا ہی رہنے دینا ہے. پڑھنے کا انداز الگ ہوگا، پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا قواعد کے مطابق ہمیں اس کو ویسا پڑھنا ہے. رسم اصطلاحی کہ جو لکھا ہوا ہے ویسا کسی بھی قرہ کے نزدیک نہ پڑھا جاتا ہو، جیسے کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کیا پڑھیں گے ہم؟ لا الہ اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں لام علی زبر لا کا الف کسی بھی قرہ کے نزدیک نہیں پڑھا جاتا. یہ ایک مثال میں نے دیا، آگے اور بھی مثالیں ہوں گی. رسم احتمالی ایسی لکھاوٹ جس میں ایک سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش یعنی کہ امکان موجود ہو، چانسز ہیں، پاسبلٹی ہے کہ ایک لکھاوٹ جس میں کئی قرہ اپنے اپنے انداز سے پڑھ سکتے ہیں.
ایک نہیں بلکہ کئی قراء اس ایک لکھاوٹ کو اپنے اپنے انداز سے پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی قرآن میں ایک لفظ ایسے طریقے سے لکھا گیا ہے کہ کچھ قاری اسے ایک طرح پڑھتے ہیں، کچھ قاری دوسری طرح پڑھ سکتے ہیں ایک ہی لفظ. کیونکہ قرآن کو پڑھنے والے 7 قاری ہیں. کتنے قاری ہیں؟ 7 الگ الگ قرأتیں موجود ہیں، سب پڑھتے ہیں. تو قرآن کریم اور عربی زبان اتنی وسیع ہے اور اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ 7 پڑھنے والے اپنے اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، ایڈجسٹ کر کے. قرآن ایڈجسٹ بھی ہوتا ہے ہمارے نزدیک، ہم جو پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک، لیکن جو دوسرے قراء ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو قرآن کریم کے ایک الفاظ کو کئی الگ الگ طریقوں سے پڑھا جائے اس کو کہیں گے رسم احتمالی. احتمال ہے، چانس ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس کو الگ طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. مختصر میں آپ کو پڑھوں. حشرت، کیا لکھا ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہے نا، سورہ تکویر کے اندر. اب اس کو پڑھنے والے حشرت یہ بھی پڑھیں گے. دیکھو گنجائش ہے کہ نہیں پڑھنے کی؟ کچھ زیادہ چینجز ہوا؟ وہ بھی پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے. پھر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، یہ ہماری قرأت ہے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق. اب ایک اور قرأت بھی ہے وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْحَاقَّةُ، یہ بھی قرأت ہے. تو یہ اس قرأت کو کیا کہیں گے؟ اس رسم کو رسم احتمالی کے. کچھ قاری اپنے مطابق بھی اس کو الگ الگ کر کے 2-3 طریقے سے 3 طریقوں سے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن الگ الگ طریقوں سے جب پڑھا جائے، کچھ قاری اسے الگ انداز سے پڑھیں تو اس رسم کو کیا کہیں گے؟ رسم. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ سب نہیں پڑھے جاتے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الگ الگ قرأتوں کے حساب سے، الگ الگ قاریوں کے حساب سے اوپر نیچے ہوتے ہیں، کچھ چینجز ہوتے ہیں، کچھ حرکات کا چینجز ہوتا ہے، اس کو کہیں گے رسم احتمالی. سمجھ میں آ گیا؟ قیاسی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنا، غیر قیاسی جیسا لکھا ہوا ہے ویسا نہ پڑھا جائے، کچھ تبدیلی آئے گی. رسم قیاسی مطلق جیسا لکھا ہوا ہے ہر ایک کے نزدیک ویسا پڑھا جاتا ہے. رسم قیاسی مقید لکھا ہوا جو ہے وہ کسی کے نزدیک ویسا ہی وہ لوگ پڑھتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے، لیکن کسی کے نزدیک ویسا نہیں ہے، تو وہ مقید ہے اور وہ جائے گا کہاں؟ رسم غیر قیاسی کی ایک قسم میں جائے گا. جیسے ایک تو ہے خلاف قرأت پڑھنا، رسم غیر قیاسی کی قسم، اور ایک اصل کے خلاف جیسا لکھا ہوا ہے ہم ویسا ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اصل میں لفظ کچھ اور تھا، کہیں گے اس کو رسم غیر قیاسی. اور رسم اصطلاحی کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کسی قراء کے نزدیک نہ پڑھا جاتا ہو، اور رسم احتمالی کہ جو ایسے الفاظ قرآن کریم کی، ایسی رسم، ایسی لکھاوٹ قرآن کریم میں کہ کچھ قاری اپنے اپنے انداز سے اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہیں گے رسم بتائیے احتمالی. اب آگے دیکھیں گے ہم. اب میں جو یہاں بتاؤں گا آپ کو، یہ بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو عموماً قرآن کریم پڑھتے وقت ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ تو رسم ہے، تو ہم قرأت پڑھتے ہیں تو تھوڑی بہت ہمیں رسم کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ رسم کسے کہتے ہیں، کہاں لکھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں، رسم عثمانی کسے کہتے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا بیسک نالج تھا. اب یہ جو ہے وہ ہمیں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عموماً ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سارے الفاظ آتے ہیں اور ہم اس میں شک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، الف پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے. اور یہ رسم عثمانی اور روایت حفص کے مطابق قرآن کریم کی وہ کتابت ہے، وہ قرأت کے چند قواعد میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ اصول ہیں جو مصحف عثمانی میں متفقہ طور پر لکھے گئے ہیں اور امت ان پر قائم ہے، ان سب کا اس پر اجماع ہے، وہ ثابت ہے. تو یہ اس بات سے ہیں، ثابت ہیں. سب سے پہلے انا کیا ہے؟ انا ضمیر واحد متکلم، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے انا. جیسے حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم، کیا ہے حدیث پاک؟ انا. بول کون رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ خود کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو جب خود کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو انا کا لفظ استعمال ہوگا، اسی لیے اس کو کہیں گے ضمیر متکلم.
یہاں پر کیا کریں گے، الف ہر جگہ انا کے اندر قرآن پاک میں وصل کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا. جیسے دیکھیں یہاں بھی ملا کے لکھا ہوا، وہ ضمیر کی مراد نہیں ہے، ضمیر واحد کی بات ہو رہی. جہاں یہ اس طریقے سے لفظ لکھا ہوا ہو، آگے سے بھی جدا پیچھے سے بھی جدا کلمے کے ساتھ، اس ضمیر کی بات ہو رہی ہے. ہر جگہ پر الف نہیں پڑھا جائے گا اور انا پڑھیں گے. مثال کے طور پہ وما ایک کلمہ، انا دوسرا کلمہ، منل تیسرا کلمہ، من المشرکین چوتھا کلمہ، وما انا من المشرکین، انا. سمجھ میں آیا؟ اور البتہ وقف کی حالت میں یہ الف پڑھا جائے گا، وقف کی حالت میں یہ الف پڑھا جائے گا. رکیں گے وما انا من المشرکین، وقف کی حالت میں الف پڑھا جائے گا. اب وَأَنَاسِجَّ پڑھتے ہیں نا، وَأَنَاسِجَّ الف پڑھا جائے گا. ضمیر وہی ہے، متکلم کی ضمیر یہی ہے، لیکن وہ الگ سے نہیں لکھی ہوئی. یہ واحد متکلم کی ضمیر منفصل ہے. کیا ہے؟ منفصل، الگ لکھی ہوئی ہے. یہ متصل ہے. اب متصل منفصل سمجھ گئے نا، یہ متصل ہے، ملی ہوئی ہے لفظ کے ساتھ. اب لفظ کے اندر ہی ملی ہوئی ہے، اب آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے. اس طرح وَأَنَابُوا، اب کوئی پڑھے وَأَنَبُوا نہیں چلے گا. پھر قَدْ جَاءَنَا، قَدْ جَاءَنَا پڑھے گا تو نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اب آگے دوسرا، واو جمع کے بعد، دیکھیں پوائنٹ دوسرا، واو جمع کے بعد. واو جمع یعنی کہ وہ واو جو دو لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جمع کے لیے آتا ہے. جیسے انگلش میں ایس آتا ہے، ای ایس آتا ہے، کہ جو ایک سے زیادہ چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک سے زیادہ انسان کی طرف، چیز کی طرف، جس کو بھی آپ بول رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، اس کو بولیں گے واو جمع. جو دو یا دو سے زیادہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو اس کو بولیں گے واو جمع. تو واو جمع کے بعد ہر جگہ الف لکھا جائے گا. کیا لکھا جائے گا؟ پڑھا نہیں، لکھا جائے گا. جیسے دیکھو قالو، ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے. آمنو، جو لوگ ایمان لے آئے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا، واو لگے گا. کیا لگے گا؟ ہاں. لیکن جب واو لگے گا، یہ جمع کا واو جو اشارہ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف، تو جب یہ جمع کا واو لگے گا تو اس کے بعد الف بھی آئے گا اس کے ساتھ، لیکن وہ الف پڑھا نہیں جائے گا. دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہ الف ثابت ہے، لکھا جائے گا. جیسے قالو آمنو، مگر کالوہم وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ہے نا، تو یہ کالوہم یہاں بھی واو ہے، یہاں بھی او وزنو، یہ بھی واو جمع کا واو ہے. وَإِذَا جَاءُوا یہ بھی واو ہے. باءُوا یہ بھی واو ہے. فَإِن فَاءُوا یہ بھی واو جمع ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ الفاظ اتنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر اور بھی ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا وَعَتَوْا عُتُوًّا تَبَوَّئُوا الدَّارَ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں واو جمع کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے. بس اتنا آپ کو جاننا ہے اس کے اندر. واو جمع کے بعد الف لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ تقریباً 8 الفاظ ایسے ہیں جس میں واو جمع کے بعد الف لکھا نہیں جاتا. یہ رسم ہے، طریقہ ہے ان کا، ٹھیک ہے. پھر تیسرا، صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد، صیغہ واحد میں واو اصلیہ کے بعد چند جگہ الف ثابت ہے. جیسے دیکھیں یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن جمع کے صیغے میں الف آتا ہے نا، ابھی بات ہوئی. لیکن یہ صیغہ واحد کے اندر بھی واو کے بعد الف ثابت ہے، جو ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا اس کے اندر بھی الف ثابت ہے چند جگہ پر. جیسا کہ یدعو، لیربو ہے نا، اور بھی ایک لفظ ہے لتتلو، ٹھیک ہے. مگر سورہ نساء کے اندر عسى اللہ ان یعفو عنہم جو ہے اس میں الف ثابت نہیں ہے، وہاں نہیں موجود ہے. تو یہ بھی ایک رسم ہے کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنی طریقے سے لکھا جاتا ہے، کہاں کہاں الف لکھا گیا.
جو لکھا جاتا ہے وہ رسم کے موافق ہوتا ہے۔ اب چوتھا، جو حمزہ مضمومہ بشکل واو، جو حمزہ مضمومہ یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہو، بشکل واو یعنی کہ واو کے اوپر ہو، دیکھو یہ جو حمزہ مضمومہ بشکل واو الف کے بعد واقع ہے، کس کے بعد؟ الف کے بعد، کھڑا زبر یعنی کہ الف کے بعد، کھڑا زبر یعنی الف کے بعد، ٹھیک ہے، جو حمزہ مضمومہ الف کے بعد بشکل واو الف کے بعد واقع ہے، اس حمزہ کے بعد الف زائد موجود ہوتا ہے، اس حمزہ کے بعد الف زائد ہے، دیکھو یہ الف ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے نا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ الف زائد لکھا گیا، الف زائد ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اب وہ طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس کو بولیں گے رسم عثمانی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیا آپ کو، اس قسم کے کلمات قرآن کریم میں کئی جگہ آئے ہیں جن میں حمزہ مضمومہ کے بعد بالاتفاق الف زائد مرسوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانچواں پوائنٹ دیکھیں، جو حمزہ مضمومہ حرکت کے بعد، جو حمزہ مضمومہ حرکت کے بعد بشکل واو مرسوم ہے، اس واو کے بعد الف زائد مرسوم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ان مرؤ، یہاں پر تھا الف کے بعد حمزہ بشکل، یہاں حرکت کے بعد الف کے بعد نہیں، تو یہ الف کے بعد اگر واو موجود ہے کسی جگہ پر قرآن کریم کے اندر، جیسے ان مرؤ، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھو تفتؤ، تب نبأ الذین وغیرہ، اس قسم کے کلمات بھی قرآن پاک میں کئی جگہ آئے ہیں جن میں الف زائد مرسوم ہے، الف زائد مرسوم ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو لفظ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آپ کو دکھے گا، پیج نمبر 31، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب وہ کلمات ہیں جو الف زائد جن میں مرسوم ہیں، ان کے علاوہ چند کلمات ابھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے دیکھیں۔ سب سے پہلے لفظ ثمودہ، کیا ہے؟ 4 جگہ الف زائد کے ساتھ مرسوم ہے ثمودہ۔ کتنی جگہ پر قرآن کریم میں؟ 4 جگہ پر، سورہ فرقان، سورہ عنکبوت، سورہ نجم کے اندر، ٹھیک ہے، یہ مرسوم ہے۔ سورہ ہود کے اندر بھی بغیر الف کے ہوگا، ان پر وقف کیسے ہوگا؟ ثمود کفروا، وصل میں تو الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن وقف میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جاتا ہے، جیسے وما انا، بتایا نا۔ لیکن ثمود، لفظ ثمود وصل میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، وقف کی حالت میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا پوائنٹ، الظنون، الظنون، الرسول، السبیل، یہ 3 کلمے سورہ احزاب میں موجود ہے الف زائد کے ساتھ، لیکن ان تینوں لفظ پر وقف الف کے ساتھ ہوگا۔ وقف کریں گے تو، وصل کریں گے تو الف کے ساتھ نہیں ہوگا، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، الظنون وقف کریں گے تو الف کے ساتھ، السبیل لیکن وقف نہیں کریں گے تو بغیر الف کے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ 5واں پوائنٹ، سلاسل اور قواریر، قواریر 2 جگہ آیا ہے، اوپر نیچے، لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ پہلے قواریرہ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی۔ سلاسل اور قواریر، سورہ دہر میں جو ہے پہلا قواریرہ، اس میں الف ثابت ہے اور اس پر وقف بھی الف کے ساتھ ہوگا، وقف بھی الف کے ساتھ، وصل میں الف گر جائے گا، قواریر من، الف گر جائے گا، لیکن وقف کریں گے تو قواریر الف کے ساتھ، لیکن جو دوسرا قواریرہ ہے اس میں وقف الف کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ہوگا اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں وقف بھی الف کے ساتھ ہوگا۔ 7واں، لؤلؤن، جو سورہ حج میں ہے اس کا بھی الف زائد ہے، اس کا بھی الف زائد ہے، ہوتا ہے 2 زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو الف ہے وہ الف زائد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں 8واں،
ان تبوء اس میں بھی الف زائد ہے. کیا ہے؟ الف زائد ہے. 9 لا الی اللہ یعنی کہ لا الی اللہ، لا الی الجحیم، لا اذبحنہ، لا انتم ولا اوضع. یہ سب الف کے ساتھ میں نے پڑھے، لیکن کوئی بھی الف کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. یہ الف زائد ہے. لا الی اللہ کو پڑھیں گے لا الی اللہ، لا الی الجحیم، لا اذبحنہ، لا انتم ولا اوضع. ایسے اس کو پڑھا جائے گا بغیر الف کے. 10 الربا. کیا لکھا ہے؟ الربا. اس میں بھی واو کے بعد الف زائد مرسوم ہے، پڑھا نہیں جاتا اس وجہ سے کہ اس کو رسم غیر قیاسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بیان میں جو قواعد اور کلمات بیان ہوئے وہ رسم قیاسی کی پہلی قسم رسم اصطلاحی سے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو بیان کیے گئے 5، ٹھیک ہے، تو وہ سب کہاں تھے؟ یہ رسم سب کے نزدیک ہے. لأنتم، الربا، لؤلؤا، سلاسل، قواریر، ثمودا، یہ سب جو ہیں یہ اصطلاحی میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ثمودا سے لے کر یہ پورا اصطلاحی کے اندر موجود ہے، رسم غیر قیاسی کے اندر. کسی کے نزدیک یہ الف نہیں پڑھے جاتے لأنتم وغیرہ، جیسا کہ اس میں پہلے بھی میں نے بیان کیا، کہا تھا اور بھی جملے ہیں. یہ اور بھی جملے جو میں نے لکھے ہیں دیکھ لیجئے، لا الی اللہ وغیرہ. اب قواعد متفرقہ، آخری بات جو لکھی ہے، 2 حمزہ جب جمع ہو تو کیسے ادا کیا جائے؟ قرآن پاک میں جہاں 2 حمزہ جمع ہو ان کو خوب صاف اور ضغطہ یعنی جھٹکا کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ بڑے صاف طریقے سے اور بالکل الگ معلوم ہو کہ آپ نے حمزہ پڑھا ہے. جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنتُمْ اَأَمِنْتُمْ. یہ جو حمزہ کی ادائیگی ہے نا، 2 حمزہ صاف صاف، اَأَمِنْتُمْ، اس طریقے سے حمزہ کو ادا کیا جائے صاف اور جھٹکے کے ساتھ. ٹھیک. اب اس کے بعد لیکن لفظ یہ بھی 2 حمزہ کے ساتھ ہے، تو لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ میں تسہیل واجب ہے، پہلے میں نہیں، دوسرے میں تسہیل واجب ہے علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. یعنی کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان سے نکالا جائے. یہ پڑھنے میں نہ حمزہ معلوم ہو نہ الف معلوم ہو، درمیانی حالت معلوم ہو، تو اس طریقے سے اس کو الف کے مشابہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا. اور تسہیل کسے کہتے ہیں؟ کہ حمزہ کو الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے ادا کیا جائے. کیسے؟ دیکھو، تسہیل نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اعجمی، سمجھ میں آئے؟ 2 حمزہ میں نے پڑھے اعجمی، لیکن یہاں پر تسہیل واجب ہے دوسرے حمزہ کے اندر. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان. اعجمی، 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 اعجمی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ حمزہ میں تسہیل واجب ہوئی. ایک ہی حمزہ سے یوں سمجھو کہ مد کر کے لے آئے یا کچھ کھینچ کے چلے آئے، تھوڑی سی حمزہ کی آواز بھی آئے، پتہ چلے کہ حمزہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور نرم بھی ادا ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ الف مدہ ادا ہو رہا ہے. اعجمی ہے نا، اس کو کہیں گے تسہیل. یہ واجب ہے. دوسرا، یہ جو قاعدہ ہے امالہ کا، علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے موافق پورے قرآن میں صرف ایک جگہ امالہ ہوتا ہے، وہ یہ لفظ ہے. وہ لفظ پہلے تھا مجراہا. کیا لفظ تھا پہلے؟ اصل اس کی کیا تھی؟ مجراہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ الف کو ہٹا دیا گیا اور پھر یہ شکل اس کی بنا دی گئی. جب یہ شکل بنی تو علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجراہا تھا، اب علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر تسہیل کو، یہ امالہ کو ضروری کر دیا. یہاں پر امالہ کیا ہے. امالہ کس طرح کیا جائے؟ کہ زبر کی آواز تھوڑی سی زیر کی طرف مائل ہو. زبر کی آواز تھا مجرا، تو زبر کی آواز مجری، یہ ہو گیا زیر. نہ را ہونا چاہیے نہ ری ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان رے. نہ را پتہ چلے نہ ری پتہ چلے، رے دونوں کے درمیان سے پڑھیں گے. مجرے ہا، کیا پڑھیں گے؟
ہاں علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں ایک جگہ پر آخری چیز سورہ یوسف کے اندر لفظ لا تمنا، اس کو کیسے ادا کیا جائے؟ تو اس کے نون کو اگر پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، پہلے سمجھے کہ یہ لفظ ہے کیا، یہ لفظ ہے کیا، بنا کیسے؟ یہ ضمیر والا لفظ ہے، یہ انا ہے نا، تو یہ کبھی کبھی کیا ہے کہ جب ملتا ہے نا آخر میں آتا ہے تو یہ حمزہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے بتایا نا بیتینا، الف نہیں آیا، اب صرف نہ آیا، وہ نہ کافی ہو گیا، ٹھیک؟ یہاں پر بھی یہ نہ آیا ہے آخر میں، تو یہ ضمیر والا کلمہ ہے، تو نہ الگ ہے، لا الگ ہے جو نہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہیں تأمن الگ جملہ ہے، امینہ یأمنو، یہ امان دینا، ہم نے تمہیں امان نہیں دی، تو یہ جملہ الگ ہے، لا تأمن، اور نہ الگ ہے، نہ کیا ہے؟ الگ ہے، لیکن جب لکھنے میں آیا رسم عثمانی کے اندر تو یہ جملے کو ملا دیا گیا، جب ملا دیا گیا تو دو نون جمع ہوئے، ایک تأمن کا نون اور ایک نا کا نون، جب دو نون جمع ہوئے تو ادغام ہوا، جب دو نون جمع ہوئے تو ادغام ہوا تو اس کے اوپر تشدید دے دی گئی، ملا دیا گیا، اب ملا دیا گیا تو یہاں گننا ہوتا ہے، تو اب ایک صورت بنتی ہے گننا کر کے، ایک صورت بنتی ہے اس کو بغیر گننا کے، یعنی کہ جو اصل لفظ ہے اس طرح آپ کو پڑھنا ہے، لا تأمنو یہ ایک لفظ ہے اور نہ دوسرا لفظ ہے، اگر اس طرح پڑھنا ہے تو یہ دو صورتیں اس کی پڑھنے کی نکلتی ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس میں یہ وہ جملہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ جس جملے کے اندر روم اور اشمام کرنا پڑے گا، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا روم کریں یا اشمام کریں۔ اگر آپ کو تشدید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے گننا کر کے لا تأمنا، تو آپ کو اشمام کرنا پڑے گا، پھر آپ پڑھیں گے اس کو، اور پھر اگر آپ کو یہ تشدید کے ساتھ نہیں پڑھنا، سادے لفظ میں پڑھنا ہے تو آپ کو روم کرنا پڑے گا، لا تأمنون اگر پڑھنا ہے تو روم کرنا پڑے گا۔ اب لا تأمنا مشدد پڑھا جائے تو نون میں اشمام، یعنی کہ حرکت ظاہر نہیں ہوگی بلکہ ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لا تأمنا آپ پڑھیں گے، پتہ چلا پیش تھا نون کے اوپر، اصل میں لفظ تھا لا تأمنو، نون کے اوپر پیش، لیکن مشدد جب حرف ہوا تو وہ پیش کو ہٹا دیا گیا۔ تو اشمام آتا اسی لیے کہ جہاں جہاں یہ پیش نہیں پڑھا جاتا، آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پیش ہے، تو آپ اس اصل کو باقی رکھنے کے لیے وہاں پر پیش ہوتا ہے، اور وہاں پر پیش نہ پڑھے جانے کی صورت میں اشمام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشدد ادا کریں گے اور گننا کریں گے، گننا کرتے وقت ہی گننا کرتے کرتے اپنے ہونٹوں کو گھول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو یہ صحیح طریقہ ہوگا یہ اشمام ادا کرنے کا۔ اور اشمام کے اندر ہونٹ گھول کرنے کے بعد فوراً ہی نہ پڑھ کے ہم آگے جملہ شروع کریں گے، جیسے لا تأمن علی، گننا ساتھ میں ہوگا، گننا کے ساتھ اشمام بھی ہو جائے گا، دونوں چیز ایک ساتھ ہوگی، گننا کرتے کرتے ہونٹوں کو گھول کرتے ہوئے جانا ہے، جیسے لا تأمن علی یوسف، اس طریقے سے ہم اشمام ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر مشدد نہیں پڑھنا، اگر یوں پڑھنا ہے لا تأمنون، تو پہلا جو نون ہے پیش والا اس کے اندر روم یعنی کہ تہائی حرکت ادا کی جائے، کہ جو سننے کے اندر پوری حرکت معلوم نہیں ہونی چاہیے، قریب لوگ ہوں اور جانتے ہو کہ میں روم پڑھ رہا ہوں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے روم پڑھا ہے، ورنہ آپ کو لگے گا میں نے ساکن پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے مکمل حرکت ادا کر کے بغیر روم کیے کیا پڑھیں گے؟ لا تأمنون، یہ بغیر روم کیے، جب روم ہوگا تو حرکت تیائی ہو جائے گی، کیا پڑھیں گے؟ لا تأمنون علی یوسف، لا تأمنون علی یوسف، پیش کی طرف اشارہ بھی، منہ بھی گول ہوا، آپ کو پتہ چلے کہ ہاں پیش کی طرف گیا، اور حرکت نو، یہ مکمل حرکت مکمل نہیں ادا ہونی چاہیے، بالکل ہلکی سی تہائی حرکت 1/3 حصہ ادا ہونا چاہیے، لا تأمنون علی یوسف، ٹھیک ہے؟ لیکن اشمام بہتر رہے گا، اور یہ طریقہ بھی ہے تو یہ بھی طریقہ بہتر رہے گا، اور اسی لفظ میں ضروری ہے صرف اور صرف پورے قرآن میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سبق مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں
نفع بخش بنائے، اور جو ہمارے بھائی بہن جو اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان سب کے علم و عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے، ان کے دلوں کو بھی قرآن و سنت کی محبت سے بھر دے، ان سب کو قرآن کا خادم اور عاشق بنائے۔ اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی حضرت علامہ شیخ القراء حضرت قاری محمد عثمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ علمی خدمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اور انہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے حاشیہ لکھا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فہم سمجھ کو بڑھانے کے لیے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، استاد القراء حضرت قاری احمد جمال قادری عزیزی مصباحی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی بہترین خدمات اور کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کی برکت سے ہم سب کو قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں کو علم و عمل کی روشنی سے منور فرما، امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور اس کی خدمت کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک گزارش یہ بھی رہے گی کہ انشاءاللہ یہ جو کتاب مکمل ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے سیکھی ہے، پڑھی ہے، بہت سارے ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ کیسا پڑھایا جاتا ہے، کیسا سمجھ میں آیا آپ کو، تو ہم نے بھی جو ثواب کی نیت سے کام آگے بڑھایا ہے اس چیز کو، آپ لوگ بھی جب یہ ویڈیو سنیں، دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور بہتر معلوم ہو تو دوسرے ایسے احباب تک اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں جو لوگ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ ثواب ہمیں بھی ملے گا، آپ کو بھی اس کا بہترین سے بہترین اجر و صلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگلی آنے والی جو کتاب ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آنے والی کتاب ضیاء القرۃ بھی ہو سکتی ہے، جامع الوقف بھی ہو سکتی ہے، اور مفید الاطفال بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ تمام حضرات جو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کمنٹ کے اندر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی کتاب کی ضرورت ہے، اور جو کتاب کے کمنٹ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اس کتاب کے مطابق ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی دولت عطا فرمائے، صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔